ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تم میرا ایمان مٹا نہ پاؤ گے۔ آج اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنان اسلام ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ پیغام پہنچا دیا جائے، لاکھ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں، لاکھ سازشیں کر لیں، لیکن اسلام دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ پودا ہے جتنا کاٹا جائے اتنا ہی یہ تازہ ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں، تم میرا ایمان مٹا نہ پاؤ گے، تم میرا ایمان مٹا نہ پاؤ گے، یعنی تم قرآن مٹا نہ پاؤ گے، یعنی تم قرآن مٹا نہ پاؤ گے۔ مٹ جاؤ مٹ جاؤ گے دنیا سے نادانا تم، پیغمبر کی شان مٹا نہ پاؤ گے، میرے نبی کی شان مٹا نہ پاؤ گے۔ بڑے بڑے طاقتور آئے اس دنیا میں، لیکن آخر کار انہیں اسی زمین پہ دفن ہونا پڑا۔ وہ لاکھ تکبر کیے دنیا میں، لاکھ اترائے، لیکن ہر متکبر کا انجام وہی ہوا جو ہونا چاہیے۔ ملاحظہ کریں اسی کے حوالے سے یہ شعر، اپنی طاقت پر اگر اترائے گا تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، اپنی طاقت پر اگر اترائے گا تو یقیناً خاک میں مل جائے گا۔ اب رہا بن کر اگر ابھرو گے تم، اب رہا بن کر اگر ابھرو گے تم، ارے پھر ابابیلوں کا لشکر آئے گا، پھر ابابیلوں کا لشکر آئے گا۔ مٹ جاؤ گے دنیا سے نادانو تم، میرے نبی کی شان مٹا نہ پاؤ گے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں حضرات، حق پہ جینے حق پہ مرنے والے ہیں۔ آج یہ کہنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ جہاں داڑھی اور ٹوپی لوگوں کو دشمنان اسلام کو نظر آتی ہے، فوراً آتنکواد، ٹیررسٹ، اور ان کو ہماری داڑھیوں پہ بم نظر آتا ہے، ہماری ٹوپیوں پہ بم نظر آتا ہے۔ انہیں یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم کون لوگ ہیں اور کیسے ہیں۔ ہم تو حق پہ جینے حق پہ مرنے والے ہیں، حق پہ جینے حق پہ مرنے والے ہیں، اور پار غموں سے دریا کرنے والے ہیں، پار غموں سے دریا کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی اب ہم کو ڈرا نہ پائے گا، کوئی بھی اب ہم کو ڈرا نہ پائے گا۔ کیونکہ ہاں جی، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مٹ جاؤ گے دنیا سے نادانو تم، پیارے نبی کی شان مٹانا
حضرات گرامی، جب تک شیخ اسٹیج پر نہیں آتے تب تک میں محبت رسول سے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے آپ کے بیچ رکھوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرماوے اور کہنے والے اور سننے والے کو مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دیکھیے، محبت کہتے ہی ہیں انتہائی تعلق کو، جب کسی شخص کا کسی چیز کی طرف بہت زیادہ میلان ہو، اسٹرانگ فیلنگ آف اٹریکشن، تعلق اس قدر ہو کہ اس تعلق کی انتہا ہو جائے تو اسی انتہائی تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو فطری محبت ہے اور دوسری محبت شرعی ہے۔ فطری محبت وہ محبت ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے یہ مزین کر دیا گیا ہے شہوات کی محبت کو، خواہشات کی محبت کو، من النساء، عورت کی محبت کو، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اولاد کی محبت کو، سونے اور چاندی کی محبت کو، کاروبار، گھر مکان اور سواری کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ فطری ہے، انسان کے دل میں یہ محبت آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں، جو شریعت کو مطلوب ہیں۔ شریعت ہم سے کون سی محبت کا مطالبہ کرتی ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ شریعت کا ہے کہ سب سے زیادہ محبت تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، جو ایمان والے خود کو کہلاتے ہیں، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری محبت جسے شریعت نے مطالبہ کیا ہے وہ ہے رسول کی محبت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر ہمارے آپ کے دلوں میں رسول کی محبت نہیں ہے لوگوں، تو ہم ایمان والے کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کا نام ہی رکھتے ہیں باب حب الرسول من الایمان۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت کرنا، رسول کو چاہنا، رسول کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ، ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ اور حدیث کون سی لاتے ہیں آپ؟ حدیث اس میں لاتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے، جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور بقیہ تمام لوگوں سے زیادہ جب تک رسول کو محبوب نہ بنا لیں، میری محبت ان کے دلوں میں نہ آ جائے، کامل مومن نہیں ہو سکتے، پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ تمام چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ اٹھائیے، 24 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، 8 چیزوں کا نام بتایا اور 8 چیزوں کی محبت کے بارے میں بتایا کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو پھر تم انتظار کرو کہ
اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ وتخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب تک تم اپنے نبی سے اور اللہ سے اتنی زیادہ محبت نہ کرنے لگو، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہاری والدین سے زیادہ، تمہارے بھائیوں سے زیادہ، اور تمہاری بیویوں سے زیادہ، تمہارے کاروبار سے زیادہ، اور تمہارے مال و دولت سے زیادہ، اور تمہارے بزنس اور کاروبار اور گھر مکان سے زیادہ، جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت نہ آ جائے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان 8 چیزوں سے زیادہ نہیں ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو سنا دیجئے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ اللہ کے عذاب کے پھر منتظر رہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے منع نہیں ہے، ہم اپنے اساتذہ کی تکریم کرتے، عزت کرتے منع نہیں ہے، ہم اپنے بڑوں کی توقیر کرتے، ان کا ادب کرتے، ان کی بات مانتے، ان سے محبت کرتے منع نہیں ہے، بیوی سے محبت کرتے، اپنی اولاد سے محبت کرتے منع نہیں ہے، مال کی محبت بھی دل میں، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کی بھی محبت ہمارے دلوں میں، اللہ ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ اے میرے بندو، ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم انہی چیزوں کی محبت میں پڑھ کر رب کی نافرمانیاں کرتے، اپنی بیوی کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے آدمی نافرمانی کرتا ہے، اولاد کے خوابوں کی تکمیل کے لیے آدمی حرام کام کرتا ہے، اپنے بزنس اور کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کاروبار کی محبت میں آدمی غلط کام کرتا ہے، اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنی برادری کے لیے بھی آدمی شریعت سے ہٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے گنایا انہی چیزوں کی محبت میں پڑھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، ہم رسول سے محبت کیوں کریں؟ اگر ہم نہ کریں تو کیا رسول کی شان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، تب بھی آپ خاتم الانبیاء ہیں، تب بھی رب کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک سب سے مقرب آپ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا خود کا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ جو بتایا ہے وہ یہ کہ ہمارے ایمان کی چارجنگ ہوتی ہے۔ جی، ہم تو اب تک موبائل چارج کر رہے تھے، ایک چارجر میں ایسا دے رہا ہوں جس سے آپ اپنے ایمان کی چارجنگ کر سکتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر کا ایمان دھیرے دھیرے لو ہوتا جا رہا ہے، ایمان کی کوالٹی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، اپنے ایمان کو چارجنگ پہ لگا دو، چارجر میری طرف سے فری میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو چارج کرنے کے لیے 3 چارجر بتائے، اس میں سے پہلا چارجر فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں بھی جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا، ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو وہ محسوس کر لے گا۔ جی، ایمان کا بھی اپنا ذائقہ ہے، ایمان کی بھی لذت ہے، وہ شخص ایمان کی اس مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے جو ان 3 چیزوں کی پابندی کرے۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز، اور ان 3 چارجروں میں سے پہلا چارجر جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی چارجنگ کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت بقیہ تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر تمام لوگوں سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو آپ
کے اندر ایمان کی حلاوت آئے گی، ایمان آپ کا چارج ہو جائے گا، ایمان دھیرے دھیرے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، کان کے پردے اور دل کے دروازے کھول کر کے سنیے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی حدیث حضرت حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا یہ بیان ہے کہ جب سے ہم نے یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جب ہم نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنی، اتنی خوشی اور اتنی فرحت محسوس ہوئی، اس سے پہلے کبھی ہمیں اتنی خوشی میسر نہیں ہوئی تھی، اتنی خوشی ہمیں نہیں ملی تھی۔ حدیث کون سی ہے؟ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ۔ ابھی شیخ قیامت کے بارے میں تقریر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے بارے میں آدمی سوچ لے تو رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اس دن کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ صحابہ کو کتنی فکر تھی اس دن کی تیاری کے تعلق سے، وہ کتنے حساس رہا کرتے تھے۔ آج ہم اتنے بے خبر ہو گئے، ہم اس دن سے اپنی آخرت سے اتنے غافل ہو گئے، ہم تو دینی سوالات بھی علماء سے نہیں پوچھتے، لیکن صحابہ کرام چلتے چلاتے مسئلے مسائل عمل کرنے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ ہم نہیں پوچھتے، اور کوئی اگر پوچھتا بھی ہے تو صرف مولوی کو پھنسانے کے لیے کہ مولوی کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں، ورنہ عمل کرنے کے لیے، علم اپنے اندر لانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آج پوچھنے کو تیار نہیں۔ لیکن پیارے نبی کے پیارے صحابہ تھے جو چلتے چلاتے آپ سے سوال کر لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے ڈر رہا ہوں، اس دن کیا ہوگا؟ آپ اتنا بتا دیجئے، وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے پلٹ کر سوال کر لیا، اے میرے پیارے صحابی، تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، ذرا یہ بتاؤ اس قیامت کے تعلق سے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ ماذا اعددت لہا؟ اے میرے پیارے صحابی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس آنے والی قیامت کے تعلق سے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگوں، ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جا کے اس آنے والی قیامت کے تعلق سے ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ سردی کا موسم جب آنے والا تھا، نومبر کے مہینے میں ہی ہم نے سویٹر خرید لیے تھے، جیکٹ خرید لیے تھے، اور گرم گرم شالیں اور چادریں ہم نے خرید لی تھی اور رضائی بنوا لی تھی۔ اب گرمی کا موسم مارچ سے شروع ہو جائے گا، ہم پنکھے ٹھیک کرا لیں گے، اے سی ٹھیک کرا لیں گے، کولر ٹھیک کرا لیں گے، ٹھنڈے پانی کے انتظامات کر لیں گے۔ دنیا میں یہ سارے انتظامات اس وقت کے آنے سے پہلے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں، ہم آخرت کے تعلق سے اتنے غافل کیوں ہیں؟ وہ اس آخرت کے تعلق سے ہم کسی طرح کی تیاری کرنے کو تیار نہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں ماذا اعددت لہا؟ اے میرے صحابی، بتاؤ اس قیامت کے بارے میں تم نے کون سی تیاری کر رکھی؟ کیا جواب دیتے؟ اے لوگوں، رسول سے سچی محبت کرنا سیکھو، فائدہ دیکھیں کتنا بڑا ہوگا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بہت زیادہ نفلی نمازوں اور روزوں کا مالک تو نہیں، میں بہت زیادہ خیر اور نیکی کا مالک تو نہیں، اللہ کے رسول، لیکن ایک چیز ہے، میں آپ سے سچی اور پکی محبت کرتا ہوں۔ میرے دل کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا تب پھر فکر مت کرو، انت مع من احببت، اے میرے ساتھی، کیونکہ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں، اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، تم آج کسی کرکٹر کے دیوانے ہو، تم کسی فلم ایکٹر کے فین بنے ہوئے ہو، اللہ نہ کرے اسی حال میں تم دنیا سے چلے جاؤ، اور جب تم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو تم وراٹ کوہلی کے ساتھ اٹھو، تم شاہ رخ خان اور سلمان خان کے ساتھ تم اٹھو، تم فلم ایکٹروں کے ساتھ اٹھو۔ وہ لوگوں، اپنے نبی سے محبت کرو، کیونکہ اگر تم اپنے نبی سے محبت کرو گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں بندہ جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اس صحابی کو یہی سمجھایا، انت مع من احببت، تو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، فکر مت کرو، تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، تو تم قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ چاہتے ہو تمہارا حشر فلم ایکٹروں کے ساتھ نہ ہو کر تمہارے
نبی کے ساتھ ہو تو نبی کی سچی محبت دل میں پیدا کرو. اور سچی محبت نبی کی پیدا ہونے کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ آدمی نبی کی ایک ایک بات کو فالو کرے, نبی کی ایک ایک بات کی اتباع اور پیروی کرے. جب نبی کی بات آ جائے سر تسلیم خم کر لے. اسی چیز کا اعلان تو رب ذوالجلال کر رہا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, آپ کو فیصل نہ مان لیں, آپ کو جج نہ مان لیں. اور ایک جج کی حیثیت سے جب آپ کسی چیز پر فیصلہ کر دے, جب تک اس فیصلے کو یہ شرح صدر کے ساتھ مکمل اطمینان کے ساتھ بلا چوچرا یہ تسلیم نہ کر لے, مان نہ لے, اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. آج دیکھیے حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. خود قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے وہی تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے, وہی تمہاری بگڑی بناتا ہے, وہی تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہے. آدمی 2 ٹکے میں تعویذ لے کر تعویذ پہ بھروسہ کر رہا ہے, قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے, غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے. اور میرے بھائیوں اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے, رسول کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اتباع کی جائے. اللہ اکبر. سب سے زیادہ رسول سے محبت کس نے کی دنیا میں؟ دعوے تو بڑے بڑے ہیں, سبوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں نبی سے محبت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو نبی کی ذات سے محبت ہے اور ایک ہے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات سے محبت کرنا. جب تک نبی کی بات سے آپ محبت نہیں کریں گے, صرف نبی کی ذات کی محبت آپ کو فائدہ دینے والی نہیں. ابو طالب کون تھے؟ آپ کے چچا تھے نا. کتنی محبت تھی, اللہ اکبر. کہا بھتیجے جاؤ, تیرے رب نے جو تجھے حکم دیا جا ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دے. جب تک ابو طالب موجود ہے تیرے طرف اٹھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, تیری طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. جاؤ رب کی طرف سے جو حکم ملا ہے جاؤ اعلان کر دو, تیرا چچا دیکھ لے گا. اللہ اکبر. اتنی محبت بھتیجے سے. لیکن یہ محبت آپ ابو طالب کو فائدہ پہنچائی نہیں, کیونکہ ابو طالب نے نبی کی ذات سے تو محبت کی لیکن نبی کی بات سے محبت نہیں کی. انتقال کا وقت تھا, پیارے نبی آئے اور کہنے لگے اے میرے چچا آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے, آپ نے میری مدد کی ہے, آپ میرا سپورٹر بنے رہے. اے میرے چچا آخری وقت میں کلمہ پڑھ دیجئے, میرے کان میں ہی پڑھ دیجئے, وحاج لک عند اللہ یوم القیامہ, تاکہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کر سکوں. وہاں بڑے بڑے عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, ابو جہل, ابو لہب, ان جیسے صنادید قریش وہاں پر موجود تھے بیٹھے ہوئے, اور وہ تانا دینے لگے لگتا ہے ابو طالب مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلا جائے گا. تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے یہ تو برداشت ہے کہ مرنے کے بعد مجھے نار ملے, آگ ملے, لیکن یہ برداشت نہیں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے قبیلے اور میرے خاندان والے تانا دیں کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلا گیا اور اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. اس ڈر سے نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تو ابو طالب کو نجات نہیں ملی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی ذات سے صرف محبت کرے یہ کافی نہیں. نبی کے صحابہ کو دیکھو میرے بھائیوں, نبی کے سامنے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے, نگاہ اوپر اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتے تھے. عروہ بن زبیر مکہ کے سرداروں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے مکہ والوں, اے قریش کے لوگوں, ہم نے بڑے بڑے دربار دیکھے, بڑے بڑے ممالک کا میں سفر کر چکا ہوں, بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں, میں قیصر و کسریٰ بھی میں دیکھ چکا ہوں. ان کے درباری اور ان کے حواری اپنے بادشاہ اور اپنے حاکم کا اتنا سمان نہیں کرتے, اتنی محبت نہیں کرتے, اتنی عزت نہیں کرتے جتنی عزت محمد الرسول اللہ کے صحابہ
अपने नबी मोहम्मद से करते हैं। उनकी मोहब्बत का तो ये हाल है, जब वजू करते हैं तो वजू का बचा हुआ पानी लेने के लिए आपस में लड़ा करते हैं। जब वो थूकते हैं, इससे पहले कि जमीन पे वो थूक गिरे, किसी न किसी सहाबी के हाथ में थूका जाता है और वो अपने जिस्मों पर मलने लगते हैं। वो लोगों, नबी से इस कदर सहाबा ने मोहब्बत की, ज़ैद बिन नसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूली पे चढ़ाया जा रहा है और अबू लहब आकर के पूछ रहा है, ऐ ज़ैद, जरा ये बताओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कि तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे नबी को, अगर मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कहा, तुम मेरे नबी की बात करते हो, वल्लाहि ला उहिब्बु अन यकूना व तुसीबु शौकतुन तुज़ी, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि आप अपने घर में हो, मैं भी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ हूं और मेरे नबी के पैर में एक कांटा भी चुभे, मेरे नबी उस कांटे की चुभन को भी महसूस करे। ए अबू लहब, तुम फांसी की क्या बात करते हो? मैं नबी के पैर में चुभने वाला कांटा और उसकी चुभन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सहाबा की मोहब्बत थी। एक शख्स आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, वो सोने की अंगूठी पहने हुए था, सोने की अंगूठी, खातम मिन ज़हब, सोने की अंगूठी आपने पहने हुए हाथ में देखा तो आपने ऐसे गुस्से में अंगूठी निकाली और जमीन पे पटक दी। जब आप गुस्सा होते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी, आपने आंखें सुर्ख कर ली और हाथ से अंगूठी निकाल करके जमीन पर पटक दी और कहा कि बाज़ दफा आदमी जानबूझकर अपने हाथों में आग के अंगारे ले लेता है। मेरे भाइयों, सोना मर्द के लिए क्या है? हराम है। सोना, ये नींद वाला सोना नहीं, सोना चांदी वाला है ना, मर्द के लिए जायज़ नहीं है, दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता जब वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह अकबर, सोने चांदी के ऐसे ऐसे कंगन पहनाए जाएंगे जैसे पुराने जमाने के बादशाह पहना करते थे, सोने के बड़े बड़े कंगन, और उन कंगनों में लगने वाला एक हीरा इतना कीमती। हम दुनिया में मशगूल हो गए और इसमें हम अपना ईमान हम धो करके पी गए। मेरे भाइयों, जन्नत के लिए कोशिशें करो, जन्नत में जाओगे, जो कंगन अल्लाह ताला पहनाएगा, जानते उसमें लगने वाला एक मोती इतनी कीमती, इतना कीमती, दुनिया व मा फीहा से बेहतर। जी, दुनिया में जाहिर कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी ऐसे ही मान पड़ जाएगी जैसे सूरज के निकल जाने के बाद सितारों की रोशनियां मान पड़ जाती हैं। जी, उस जन्नत की तलब में दौड़ लगाओ। अल्लाह इसी बात का ऐलान कर रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। तुम दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। ये दुनिया किसी के हाथ आने वाली नहीं, दुनिया किसी के साथ वफादारी करने वाली नहीं। दौड़ लगानी है, तुम्हें कंपटीशन करनी है, एक दूसरे से मुकाबला करना है। हाँ करो, क्यों ना करो। जिस तरह सहाबा क्या करते थे उस तरह करो ना। तुम अपने रब की मग़फ़िरत पाने की तलब में दौड़ लगाओ, इस बात की कोशिश हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, रब की मग़फ़िरत तुम्हें मिल जाए और जन्नत का परवाना मिल जाए। इस बात के लिए तुम दौड़ क्यों नहीं लगाते? और सहाबा इसके लिए दौड़ लगाया करते थे, कंपटीशन क्या करते थे। हदीस इस तरह है, ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर युसल्लूना कमा नुसल्ली व यसूमूना कमा नसूम व यतसद्दक़ू बिफुज़ूल अमवालिहिम। अल्लाहु अकबर। गरीब और नादार मुफलिस सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अमीर लोग तो नेकियों के मामले में हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। कहा कैसे? अल्लाह के रसूल, वो तो नमाज वैसे पढ़ते जैसे हम पढ़ते हैं, वो नसूमूना कमा नसूमू, और वो रोजे वैसे ही रखते जैसे हम रखते हैं, लेकिन एक चीज वो बराबर करते हैं और हम कर नहीं पाते। कहा क्या? वतसद्दक़ूना बिफुज़ूल अमवालिहिम। अल्लाह ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा है, उन्हें अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, वो अपने मालो दौलत में से सदका करते हैं, खैरात करते हैं और ज्यादा अज्र कमा लेते हैं, जो हम गरीबों को नसीब नहीं। कितनी हिर्स थी नेकियों की, कितनी लालच थी नेकियों की। आज हम दुनियादारी के लालची हो गए, हम अब्दुल्ला के बजाय अब्दुल रुपया और अब्दुल पैसा हो गए। मेरे भाइयों, सही मानों में अब्दुल्ला बन जाओ। नबी के सहाबा ने जिस तरह नबी से मोहब्बत की, उस तरह मोहब्बत करके दिखला दो। अल्लाह की कसम, दुनिया तुम्हारे कदमों में खुद चल करके आएगी, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और सहाबी खड़े हैं अदब से, अदब का तकाजा देखिए।
ادب کا تقاضا دیکھو، نبی جب آتے تھے نبی کے سامنے نبی کا احترام اس طرح کرتے تھے کہ نبی کو مکمل نظریں اٹھا کر دیکھتے بھی تک نہیں تھے، ہاتھ سے نکالی غصے میں اور زمین پر پٹک دی، ایسے اس صحابی رسول نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ ایک شخص آئے اور کہنے لگا ارے اٹھا لو انگوٹھی، کہا کیوں؟ کہا نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، ارے گھر میں جانا یہ مرد کے لیے حرام ہے، تم اسے استعمال نہ کرنا، گھر تو لے جاؤ، گھر میں لے کر کے تو جاؤ، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو، کسی کو جا کر کے دے دینا، عورتیں تو کم از کم اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، تم اس موقع کو غنیمت کیوں نہیں جانتے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیے، آج دعوے بڑے بڑے ہیں محبت رسول کے، لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت کے آئینے میں تو تمام دعوے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ نبی سے محبت کس طرح کرتے تھے اور نبی کا احترام کس طرح کرتے تھے، کسی چیز کا انکار کر دیتے تھے تو جرأت نہ تھی کہ اس چیز کو وہ بجا لائے۔ اللہ اکبر، کھڑے ہیں کہ واللہ لا آخذہ ابدا، جس انگوٹھی پر میرے نبی نے اتنے غضب اور غصے کی نظر ڈال دیے، اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تھی محبت، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کا طالب ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے اے لوگو تم ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے ابو بکر تم ایمان لائے ہو، اے عمر تم لائے ہو، اے عثمان تم لائے ہو، اے علی تم لائے ہو، اے عبد الرحمن تم لائے ہو، اے زبیر تم لائے ہو، اے عائشہ خدیجہ فاطمہ، جس طریقے کا ایمان تم لائے ہو اس طریقے کا ایمان اگر باقی لوگ بھی لے آئے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔